السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے حسن یاری کے کیے ہوئے طعن کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ حضرت علی کی محبت حضرت عائشہ کے دل میں نہیں تھی بلکہ نفرت تھی، اس لیے اس نے پہلے تو حضرت علی کے فضائل پڑھنے پر اکتفا کیا اور بعد میں اس نے اپنے منہج پر 3 دلیلیں پیش کی، جس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جائزہ لینے والے ہیں۔ پہلے آپ حسن یاری کا کلپ سماعت فرمائیں۔ کذاب بھی اب میرا ٹائم ختم ہے، 10 منٹ دیے ہیں، 10 منٹ ہے نا، 7 منٹ تو نہیں ہے، 10 منٹ۔ اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب دشمنی اس شخص کی آپ ثابت کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جزء 40، یہ حدیث نمبر ہے 24,061، عائشہ کی حدیث ہے، عائشہ کی حدیث ہے۔ عائشہ کی حدیث کے آخر میں عبید اللہ ابن عباس کہتے ہیں اتدری من ذلک الرجل، ہوا وہ شخص کون ہے جس کا عائشہ نے نام نہیں لیا، جس نے بیماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فضل ابن عباس کے ساتھ حمل کیا، مسجد لے کے آئے، عائشہ نے کیوں اس کا نام نہیں لیا؟ ابن عباس نے فرمایا علی ابن ابی طالب ولیکن عائشہ لا تطیب له نفسا، وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن عائشہ کی نیت ان سے پاک نہیں ہے، عائشہ کے نفس میں ان کے لیے جی تو سامعین محترم، یہ وہ روایت میرے سامنے کھلی ہے جو عبید اللہ بن عبداللہ سے آ رہی ہے، روایت وہی 24,061 جس کے متعلق حسن یاری نے کہا تھا۔ روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے آ رہی ہے، فرماتی ہے کہ قالت مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت میمونہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت مرض کا حملہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کے گھر میں موجود تھے، فاستأذن نساءہ ان یمرض فی بیتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ازواج تھیں ان سے اجازت طلب کی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آ گئے، یعنی کہ میرے گھر کے اندر آنے کے لیے باقی ازواج سے اجازت لی اور حضور میرے گھر میں آ گئے تاکہ دیگر جو ہیں وہ میری تیمارداری کرنے کے لیے عائشہ کے گھر میں آئیں۔ فأذن لہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے اجازت دے دی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، یہ عمل شریف جو تھا وہ ازواج سے اجازت لینے کے لیے اس لیے تھا کیونکہ خواتین کے حقوق ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے اجازت لی، یہ امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے۔ تو سامعین محترم، آگے چل کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتمدا علی العباس وعلی رجل آخر، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو حضرت عباس اور ایک دوسرے شخص کے سہارے پر تشریف لائے، ورجلاہ تخطان فی الارض، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ سامعین محترم، روایت یہاں پر آ کر ختم ہو گئی۔ اب اس روایت کو پڑھ کر اس نے کہا جی، کسی نے اعتراض گڑھا جی حضرت عائشہ صدیقہ نے اس لیے حضرت علی کا نام نہ لیا، بھائی ان کے دل میں چبھن تھی، بھائی بتاؤ کہ کیا یہ بات صحیح ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کا نام نہ لیا جائے تو اس کا مطلب کہ دل میں چبھن آ جائے؟ خیر، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ آگے چل کر دلیل اس عبارت کو بناتا ہے جو کہ در حقیقت اس روایت کی شرح ہے، اور وہ شرح حبر الامہ سے آ رہی ہے۔ وہ شرح یہ ہے، وقال عبید اللہ نے کہا کہ فقال ابن عباس نے فرمایا اتدری من ذلک الرجل، تمہیں معلوم ہے وہ شخص کون ہے؟ ہوا علی بن ابی طالب ولیکن عائشہ لا تطیب له نفسا، وہ حضرت علی بن ابی طالب ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضرت علی کے متعلق کوئی ہچکچاہٹ یا نفرت یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہ تھا۔ یہ تو باقاعدہ وضاحت ہوئی۔ اب حسن یاری نے ولیکن عائشہ لا تطیب لہ کو جو ترجمہ کیا وہ بالکل غلط ترجمہ کیا۔ اس نے یہ ترجمہ کیا کہ عائشہ کے دل کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نام حضرت علی کا اس لیے نہ لیا گیا کیونکہ ان کے دل کے اندر نفرت تھی۔ بلا بتاؤ کہ لا تطیب لہ کو ترجمہ نفرت کیسے بنتا؟ جی، لا تطیب لہ نفسا، ان کا اچھا خیال نہ کرتا تھا، ان کا نفس اچھا خیال نہ کرتا تھا، ان کا دل حضرت علی کے بارے میں اچھا خیال نہ کرتا تھا، ان کو وہ پسند نہیں کرتی ہے۔ تطیب کا معنی پسند نہ کرنا۔ میرے بھائی، لا تطیب لہ نفسا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے دل شریف میں حضرت علی کے متعلق کوئی کھٹکا نہ تھا، یعنی کہ لا تطیب لہ نفسا کا ترجمہ یہ بنتا ہے کیونکہ اس کے اوپر دلیل یہی روایت ہے جو کہ حسن یاری نے بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی نہیں وہ فضل بن عباس تھے، حالانکہ اس روایت میں فضل بن عباس نہیں، یہاں پر عباس کا ذکر ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے عباس کا نام اس لیے لیا کیونکہ حضرت علی تو رہتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ مرض وصال میں حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل رہے ہیں، تو جب وہ مسلسل رہے ہیں تو سبھی کو معلوم تھا، ٹھیک ہے، یہ عام مشہور و معروف تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جب بھی نکلے ہیں تو 2 شخصوں کے سہارے پر نکلے، یعنی کہ حالت مرض میں، تو اس وقت عائشہ صدیقہ نے یہاں پر نام لے کر باقاعدہ بیان فرمایا کہ اب کی بار جو تھے وہ حضرت عباس تھے، نہ کہ فضل بن عباس۔ یہ اس نے ترجمہ پیچھے کیا جی وہ حضرت عباس کے سہارے پر گئے، حضرت فضل بن عباس کے سہارے پر گئے تھے۔ بھائی فضل بن عباس والی روایت آگے چل کر آ رہی ہے جو یہ بات ظاہر کر رہی ہے، یعنی کہ تمہاری بیان کردہ دوسری دلیل آ رہی ہے جو کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو تمہاری دوسری دلیل ہے اس کے اندر فضل بن عباس کا نام ہے، جبکہ یہاں پر عباس کا نام ہے، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی تو مسلسل ساتھ تھے، اس لیے بتانے کی حاجت نہیں تھی، اور جو نشست بدلتی رہتی تھی اس کا ذکر کیا گیا۔
اور آگے چل کر حضرت عبداللہ بن عباس نے باقاعدہ اس چیز کا رد بھی کر دیا کہ اگر کوئی شخص کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو حضرت علی کا نام نہیں لیا، نام لے کر بتایا، نہیں میں لے کر بتا رہا ہوں، اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت عائشہ کے دل کے اندر معاذ اللہ ان کی کوئی محبت نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ جمل و سفین والے معاملات ہو چکے تھے، اس لیے کئی ایسے فتنہ پرور لوگ موجود تھے کہ جو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ان کے دل کے اندر حضرت علی کی کوئی محبت نہ تھی معاذ اللہ۔ تو باقاعدہ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے وضاحت کی ولیکن عائشہ لا تطیب له نفسا، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا نفس ان کے متعلق ٹھیک نہ تھا، ان کا نفس بالکل ٹھیک تھا، ٹھیک نا۔ لا تطیب له نفس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ان کا نفس ایسا نہ سمجھنا، ولیکن عائشہ، لیکن عائشہ کے متعلق ایسا نہ سمجھنا، لا تطیب له نفسا، ٹھیک نا۔ لیکن استغراق کے لیے تھا، اب اس کو تحقیق کرے، اس کا ترجمہ صحیح کرے۔ حسن یاری کو ابھی تک ترجمہ کرنے کا معلوم نہیں ہوا کہ ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے، ولیکن عائشہ تھا، لیکن ہاں عائشہ کے متعلق یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ لا تطیب له نفسا، کہ ان کے دل کے اندر حضرت علی کی جگہ نہ تھی، وہ حضرت علی کو پسند نہ کیا کرتے تھے، یہ ترجمہ یوں بن رہا ہے، لیکن اس بندے نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ وہ ان کو پسند کرتی نہیں تھی، یہ ترجمہ۔ ولیکن عائشہ جو ہے یہاں پر وضاحت دی جا رہی ہے کہ ہاں عائشہ کے متعلق سن لو کہ ان کے متعلق یہ وہم نہ آنے پائے کہ لا تطیب له نفسا، کہ ان کے دل کے اندر حضرت علی کی محبت یا وہ حضرت علی کو پسند نہ کرتی تھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے اور دوسری نشست بدلتی رہتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ مرض کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کر گئے۔ مسند احمد حنبل میں دوسرے مقام پر جلد نمبر 43 میں چاپ مؤسسۃ الرسالہ حدیث نمبر 25914 اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے کہ فرمایا ہوا علی لیکن عائشہ لا تطیب له نفسا، یہ علی علیہ السلام ہے، عائشہ کے دل میں ان کے لیے پاکی نہیں ہے، ان کے عائشہ کا نیت اس کے لیے صاف نہیں ہے۔ اسناد پر کوئی اعتراض چھپا ہوتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے، تو یہاں پر اعتراض تھا تو کہ اماں جان نے جو نام نہیں لیا، کیا اس میں کوئی ان کے دل کے اندر کوئی نفرت تھی وغیرہ تھا یا ان کو پسند نہیں کرتی تھی، تو اس لیے اس کے جواب میں آیا کہ لا تطیب له نفسا، کہ ان کے دل کے اندر یہ نہ سمجھنا کہ پاکی نہیں تھی، یہ ترجمہ بن رہا ہے، ان کے دل میں پاکی تھی۔ یاری کی دوسری دلیل یہ آ رہی ہے جو کہ یہ روایت بھی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اخبرته انہیں بتایا، قالت اول ما اشتكى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی میمونہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ پر مرض شریف آیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کے گھر میں موجود تھے، فاستأذن ازواجه ان يمرض فی بیتها، تو انہوں نے اپنی ازواج سے اجازت طلب کی کہ ان کی بیماری کے متعلق، مرض کے متعلق باز پرس کرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے جو خواتین ہیں، ازواج ہیں، وہ حضرت عائشہ کے گھر میں آئیں۔ فاذن له، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی۔ قالت، فرماتی ہیں فخرج وید له علی الفضل بن عباس، ٹھیک ہے نا، فخرج وید له علی الفضل بن عباس وید علی رجل آخر۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر وضاحت دے دی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے، ٹھیک ہے نا، اب یہاں پر یہ لازم وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کے گھر سے آئے تھے، حضرت سیدہ میمونہ کے گھر سے آئے تھے، یہ اس وقت کی ضروری بات نہیں ہے، یہ فا جو داخل ہوئی ہے یہ وضاحت کر رہی ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر سے بھی نکلے ہیں، ان کے گھروں سے بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر یہ بات آ گئی وید له علی الفضل بن عباس، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ شریف موڈا شریف جو تھا وہ فضل بن عباس پر تھا، وید علی رجل آخر، اور دوسرے شخص پر تھا، وہو یخط برجلیہ فی الارض، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ قال عبید اللہ، تو عبید اللہ نے کہا فحدثت به ابن عباس، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا، فقال اتدری من الرجل الاخر، تمہیں معلوم ہے وہ دوسرا شخص کون ہے، الذی لم تسمع عائشہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نام نہیں لیا، ہوا علی جن، وہ علی ہیں، ولیکن عائشہ لا تطیب له نفسا، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ عائشہ کے دل کے اندر حضرت علی کے متعلق پسندگی نہ تھی، لا تطیب له، پسندگی نہ تھی، نفسا، حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال نہ کرنا، ولیکن عائشہ تھا۔ اب اس نے ترجمہ سیدھا سیدھا کر دیا، جو ترجمہ بنتا تھا وہ اس نے نہیں کیا۔ اب یہاں پر یعنی کہ اس کی زیادہ سے زیادہ یہی دلیل تھی، ولیکن عائشہ لا تطیب له نفسا، اس کو تو ہم نے نیچے چل کر اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہو فی مصنف عبد الرزاق، کہ یہ مصنف عبد الرزاق میں بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے، پھر یہ چل کر جو ہے مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیتا ہے، ہم وقت کی نوعیت سے ادھر بھی یہی باتیں آ رہی ہیں، تو بس جواب ایک ہی ہے کہ
جو لا تطیب لہ نفس کا یہ ترجمہ کر رہا تھا بالکل غلط کر رہا ہے ترجمہ. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس، چونکہ یہ اس دور کی بات ہے جب کہ اما عائشہ کے متعلق کہ چونکہ آپ جمل و صفین کے متعلق جو مار کے ہوئے تھے اس میں لوگوں کے اندر کچھ غلط فہمی مشہور تھی، تو اس لیے حضرت حبر الامہ نے باقاعدہ وضاحت کر کے بتایا کہ بھائی یاد رکھنا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے دل کے اندر کوئی نفرت والی بات نہیں تھی. یہ نہ سمجھنا کہ نام نہیں لیا تو اس وجہ سے نہیں لیا.